جمعے کی رات اٹلانٹا کے پولیس آفیسرز ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کی ڈرائیو تھرو لائن میں بظاہر اپنی گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر سو جانے والے 27 سالہ رشارڈ بروکس کے پاس پہنچے۔ رشارڈ بروکس نے پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کی مزاحمت کی، جس کی وجہ سے ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جیسا کہ پولیس باڈی کیمروں، ریسٹورانٹ کے سرویلنس فوٹیج اور سیل فون کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رشارڈ بروکس بھاگتے ہوئے پولیس والوں میں سے ایک کا ٹیزر استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس واقعے کا اختتام ایک پولیس افسر کی فائرنگ اور اس کے نتیجے میں رشارڈ بروکس کی موت پر ہوا۔ اگرچہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ آیا یہ مہلک طاقت کا مناسب استعمال تھا، لیکن میرا پختہ یقین ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس میں واضح فرق موجود ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ مہلک طاقت کا جائز استعمال تھا، اور میں نے فوری طور پر اس افسر کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک دن بعد گولی چلانے والے افسر کو برطرف کر دیا گیا۔ اٹلانٹا کے پولیس چیف نے استعفیٰ دے دیا اور واقعے کا مرکز فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ جلا دیا گیا۔ یہ سب رشارڈ بروکس کی موت پر غم و غصے سے اٹلانٹا شہر کی سڑکوں پر ہنگامہ آرائی اور ملک بھر میں پچھلے جان لیوا پولیس مقابلوں پر کئی روز سے جاری شدید احتجاج کے بیچ ہوا۔ ہمیں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ پولیس افسران اپنا کام کیسے کرتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کس طرح اپنا کام انجام دیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز رشارڈ بروکس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بے جا طاقت کے استعمال اور ایک شخص کو مار دینے کے اس فیصلے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے یا تو اپنی شرمندگی یا گھبراہٹ میں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے پاس صرف ایک ٹیزر تھا۔ ہماری توقعات کیا ہیں اور ہونا کیا چاہیے، اس میں ربط نہیں۔ اس کا تعلق ہماری پولیس اور اس کی ان کمیونٹیز کے ساتھ رابطوں پر ہے جن کا تحفظ اسے سونپا گیا ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جسے ختم کرنے کے لیے واشنگٹن میں قانون سازوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ایسے دو طرفہ قانون سازی کے ذریعے پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے ذریعے ختم کریں، خاص طور پر منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں جارج فلوئڈ کی حالیہ موت کے بعد۔ اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگفورڈ کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے گلا گھونٹنے کے داؤ کے استعمال پر پابندی کی حمایت کریں گے۔ ایک دیرینہ اصول موجود رہا ہے کہ ایسی صورتحال کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک متفقہ دستاویز موجود ہے جو 2017 میں ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ بتانے کے لیے تیار کی تھی کہ اس طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ ریاست نیو جرسی کے سابق گورنر اور سن 2016 کے صدارتی امیدوار کرس کرسٹی نے کیمپٹن نامی شہر میں کامیاب پولیس اصلاحات کی نشاندہی کی، جو وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم نے پولیس افسران کو ان کی گاڑیوں سے نکال کر انہیں سائیکلوں اور پیدل چلنے کا کہا اور انہیں کمیونٹیز کے بیچ میں ڈالا تاکہ وہ قانون بھی نافذ کریں اور معاشرتی طور پر کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں، اور انہوں نے اس معاشرے میں نوجوان مردوں اور خواتین کا بھروسہ جیتنے کے لیے کام کیا۔ دوسرا، صورتحال کی شدت میں کمی لانے کی بھی تربیت دی گئی۔ اس میں سکھایا گیا کہ تشدد آخری حربہ ہونا چاہیے۔ جبکہ واشنگٹن میں قانون سازی کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ریاستوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں کے رد عمل میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر پولیس اصلاحات منظور کر لی ہیں۔ کین فیرابا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔